کہ دو بریکنگ نیوز آ گئی جی. محمد حفیظ کا شکریہ. حارث روف کا سینٹر کانٹریکٹ جو ہے وہ اس وقت جو ہے ختم کر دیا گیا ہے. تو غلام علی صاحب سے میں ضرور بات کروں گا. غلام مرتضیٰ پہلے بتائیے گا کہ جو محسن نقوی صاحب ہیں آتے ہی مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے زبردست دو قسم کے چھکے لگا دیے آج. نہیں، اس سے پہلے ہی ان کے جو اقتدار میں آنے سے پہلے ہی یہ کمیٹی بنائی گئی تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ حارث رؤف نے دورہ آسٹریلیا میں جانے سے انکار کیا تھا کیونکہ بگ بیش میں ان کا کانٹریکٹ تھا، وہاں پہ وہ کھیلنے کے لیے گئے تھے. اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے باقاعدہ طور پہ تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی تھی. اس نے 30 جنوری کو حارث رؤف کو بلایا بھی تھا، ان سے سماعت کی تھی، ان سے آرگومنٹ کیا تھا، اور اس حوالے سے انہوں نے ان کے جو آرگومنٹ تھے وہ غیر تسلی بخش قرار دیے تھے. اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے آج باقاعدہ طور پہ اعلان کیا ہے کہ ان کا 30 دسمبر سے اب 30 جون 2024 تک کانٹریکٹ ختم کر دیا گیا، اور کوئی بھی وہ کسی قسم کی جو انٹرنیشنل لیگز ہیں اس کا حصہ نہیں وہ بن سکیں گے، نہ ہی انہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے کوئی این او سی دیا جائے گا. اس حوالے سے آج باقاعدہ انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی اور اس میں بتایا گیا کہ آج سے کانٹریکٹ ان کا ختم کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو کون تھا کمیٹی میں؟ اور اس وقت صورتحال کچھ اور تھی، ظاہری بات ہے کرکٹ بورڈ کچھ اور تھا، لیکن وہاب ریاض اس وقت پی سی بی کے جو ہے وہ چیف سلیکٹر تھے، اس وقت بھی وہ چیف سلیکٹر ہیں. آپ کو بیک گراؤنڈ سٹوری کیا لگتی ہے؟ چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہاب ریاض نے اوپنلی آ کے پریس کانفرنس میں اس کا ذکر کیا تھا، تو لگتا ہے کہ وہ جو بات تھی وہیں سے شروع ہوئی. جی، وہیں سے شروع ہوئی، اور وہاب ریاض کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے ٹیسٹ کرکٹ کے لیے حارث رؤف سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آسٹریلیا کی ضرورت ہے، وہاں کی باؤنسی ٹریکس ہیں اور آپ کو ہم لے کے جانا چاہتے ہیں. لیکن حارث رؤف نے پہلے حامی بھری اور اس کے بعد ایک دن بعد کہہ دیا کہ میں دورہ آسٹریلیا میں نہیں جا سکتا. اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ موقف ہے کہ اگر کوئی بھی کھلاڑی طبی طور پہ انفٹ ہو یا کوئی ایسی معقول وجہ ہو تو اس کی وجہ سے وہ انکار کر سکتا ہے، لیکن وہ کسی لیگ کی وجہ سے یا انفٹ نہ ہونے کی وجہ سے اور نہ ہی معقول وجہ کوئی ہو تو اس کے بعد انکار کرے تو اس کے بعد ضابطہ اخلاق کے طور پر اس کے اوپر کارروائی کی جاتی ہے. اور یہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آج یہ کارروائی کر کے ان کا سینٹرل کانٹریکٹ ختم کیا. ٹھیک ہے، آپ سے مزید بات کروں گا. کافی بڑا فیصلہ ہے چونکہ ایک سینٹرل کانٹریکٹ ختم کر دیں آپ کسی کھلاڑی کا. اور بیک گراؤنڈ سٹوری آپ کو پتہ ہے غلام بھائی کہ وہ ٹیسٹ میچز کے لیے ان کو لے جانا چاہ رہے تھے، وہ گئے نہیں. اور اس کے بعد وہاں جو اس زمانے میں مجھے یاد ہے چیف سلیکٹر تھے وہاب ریاض، انہوں نے بھی اس پہ جو ہے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا. آپ کی کیا رائے ہے؟ 2 فارمیٹ وہ کھیلتے ہیں، تیسرے فارمیٹ کھیل نہیں رہے تھے وہ. تو میری تو ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے کہ ایک طرف صاحب نے کبھی ان کو تیار کیا نہیں تھا، لیکن ایک طرف یہ بات بھی ہے کہ انہوں نے جانے سے انکار کیا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، عموماً ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی پلیئر 2 فارمیٹ میں کنسیڈر ہو رہا ہے، ایک تو ڈیپینڈ ہے کہ وہ پلیئر اگری کر رہا ہے 2 فارمیٹ کھیلنے کو، لیکن پی سی بی کے پلان میں، کرکٹ بورڈ کے پلان میں یا ٹیم مینجمنٹ کے پلان میں 2 فارمیٹ کے لیے ہے کہ نہیں وہ. تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ کی ایک ویلیو ہے، ایک کرکٹ کی پہچان ہے. تو کسی بھی پلیئر کا ریفیوز کرنا جو ہے تھوڑا سا معیوب سمجھا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں پہ خالی T20 فارمیٹ تک کے لیے اگر تھنک ٹینک دیکھ رہا ہے تو پھر یقیناً ایک فارمیٹ کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ کسی پلیئر کو مشکل ہی دیا جاتا ہے. کیونکہ ون ڈے بھی کھیلتے ہیں وہ. ہاں کھیلتے ہیں، لیکن میں نے یہ کہا نا کہ اب پلان میں ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ جب آپ ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیل رہے ہیں تو 10 اوور بھی کرنا ون ڈے میں یقیناً اس کے لیے آپ کو وہ فارمیٹ کھیلنا ضروری ہے کہ جہاں آپ کی اسٹرینتھ جو ہے انہینس ہو، انکریز ہو، آپ افیکٹو ہو سکیں 10 اوور. کیونکہ 10 اوور میں بھی آپ کم از کم 2 اسپیل 3 اسپیل تو کرتے ہیں نا. تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو تھنک ٹینک ہے اس کا پلان کیا ہے کہ وہ کتنے فارمیٹ میں دیکھنا چاہ رہے ہیں. اور اگر ایک فارمیٹ میں دیکھنا چاہ رہے ہیں، وہیں یوٹیلائز کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے مشکلات ہوں گی. کیونکہ ورلڈ کپ میں بھی اگر دیکھیں حارث رؤف کو تو 10 اوور میں اتنے افیکٹو نہیں، اتنے 4 اوور میں ہوتے ہیں. لیکن وجہ بنی ہے ٹیسٹ کرکٹ کی. اب غلام بھائی جب ان کو سلیکٹ کیا جا رہا تھا تب تک یہ پلانس میں نہیں تھے. شاید اس وقت ان کو اچانک سے بولنا کہ آپ ٹیسٹ کرکٹ کھیلیں. اب شاید کوئی بینک کی جاب ہو یا جو ہم جاب کرتے ہیں کہ چلیے یہ آپ نے ابھی کام کرنا ہے تو یہ آسان ہے. آپ خود کرکٹر ہیں، خاص طور پر بالر کے لیے کہ وہ 4 اوور کرتا ہے 10 اوور کرتا ہے، اس کو ٹیسٹ کرکٹ کے لیے آپ ویری نیکسٹ ڈے بولیں. اب میرے خیال میں 2 باتیں ہیں. انکار شاید بنتا نہیں تھا، چلے تو ان کو جانا چاہیے تھا، لیکن کوئی ہم نے بھی شاید ان کے لیے کوئی آسان راستہ نہیں چھوڑا کہ وہ اچانک جا کے ٹیسٹ کرکٹ کھیلیں. تو دونوں طرف مجھے کھلاڑی سے بھی ہمدردی ہو رہی ہے اور بورڈ کا ڈسپلن بھی دکھائی دے رہا ہے. دونوں طرف بات جاری ہے. دیکھیں، بہت سارے پلیئر جو ہے سینٹرل کانٹریکٹ کو اوائڈ بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کے لیگز میں بہت کانٹریکٹس ہوتے ہیں. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس طرح کے فیصلوں کے بعد تو بالکل ہی کریں گے. ہاں، تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھ لیں تو جتنے بھی آپ کے لیجنڈ بالرز یا ایکسپریس بالر ہیں انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ بھی کھیلی ہے اور ٹیسٹ کرکٹ کو جو ہے ویلیو بھی کیا ہے. تو یہ تھوڑا سا انیوژل سا ہے کہ ریفیوز کر دینا.
انلیس کہ آپ یہ ضرور کہہ سکتے تھے کہ میں آپشنل کھیلوں گا یا میری اسٹرینتھ ابھی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے۔ کہ میں کنٹینیوسلی سیریز کے سارے میچ کھیلوں. تو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر یہ بات ہو جاتی تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہوتا. بہتر تھا.